السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ وہ جو نکاح آئے ہوئے نا وہ تبلیغی ہے، ادھر نہ تصویر بناؤ، یہ تقریر کر لو، اے کر لو، تصویر نہ بنا دو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، صلی علی محمد، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اشہد ان لا الہ لا شریک له، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت ابراہیم انک رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ واجب الاحترام سامعین کرام، گزشتہ جمعہ تھوڑے سامنے دعا دے بارے چ عرض کیتا سی کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، باقی ساریاں چیزیں دے لوازم ہیں، نماز حج سب چیزاں جڑیاں صرف اس لیے بندہ اپنے رب کو اپنی حاجتیں منگے، دعا نہیں اللہ دے رسول علیہ السلام نے اثر عبادت کیا۔ اس تو بعد مینوں جمعے تو بعد جان تو بعد قرآن مجید ویکھن دا موقع ملیا،
جڑا مولانا احمد سعید کاظمی صاحب مرحوم نے لکھا، ملتان عالم ہوئے، بریلوی عالم سی، بڑے اچھے عالم سی، بیٹا بھی انہوں کا مدر سعید کاظمی، انہوں نے اپنے قرآن مجید کے شروع چ لکھا کہ میں ترجمہ قرآن مجید جڑا کچھ وضاحت کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہوئے۔ ایک گل تو انہوں نے کہی کہ امام ابن قیم جیسے بندے نے بھی من لیا کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعا جڑی عبادت کی ہوتی ہے، ایک دعا منگن کی ہوتی ہے۔ منگنا جڑا نا جد کو جی چاہے منگے ولیاں نبیاں کوئی دا کوئی ڈر نہیں، یہ دعائے مسئلہ جائز ہے، دعائے عبادت جڑی ہے کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ بڑا صدمہ ہویا بھی ایڈا وڈا عالم یا غلط فہمی کا شکار ہے یا جان بوجھ کے غلط بیانی کر رہا، یہ میں بول رہا سی مگر ہوں ہور پاسے ذہن چلا گیا کیونکہ بہت زیادہ ہم سامنے آ گیا موضوع کہ دعا دی دو قسم، ایک دعائے عبادت ہے، ایک دعائے مسئلہ ہے کہ منگنا کسی کو منگنا دا ٹھیک ہے، جو مرضی منگ لے پھر، حالانکہ منگنا ہی تے اصل ہے یار، دعا ہور کی ہے، دعائے بعد کی ہے، سب شاید انشاءاللہ ہون گیاں۔ ایڈی اعلیٰ گل ابن قیم دی ابن تیمیہ جڑی اسلام صرف انہوں نے سوچی انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا، دین ہی بدل دیتا کہ منگ لے جن کو مرضی پھرو، اور نال کیا جتھے جتھے دعا ہوندی میں اتنے عبادت ترجمہ کرتا تاکہ دعا دا رپڑ ہی مک جائے، پوجا نہ کرو اللہ تو ساتھ، قرآن ہی بدل دیتا، ایڈی زیادتی اور ظلم۔ تو وہ بات کرنی سی مگر درمیان چونکہ ہور ایک موضوع آ گیا جنہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا، وہ موضوع ہے کہ ایسے کافران نے پاکستان اور پوری دنیا نو برباد کر لی، ایک اگ لا دی، اور پاکستان سے اج وہ ظہور ہو رہا، جڑا جلوس نکلنا ہے تو بڑا جمعہ تے منایا جانا، کافر جڑے خوشیاں منا رہا ہے۔ اور یہ خبر سن کے مینوں دکھ ہویا کہ عمران خان نے کہا میں جہاز سفر کر رہا سی ملتان تو لاہور کا، تے چار گورے وچ بیٹھے سی جنہاں دے بارے میں پتہ کیتا، بڑا باوسوک ذرائع نہ پتہ لگا بھی بریلوی عالمان مل کے آئے، تے مولانا سرفراز نعیمی قتل ہوئے تو سنی تحریک شروع کر دیو کہ دیوبندیاں نے مارا ہے، اس تو طالبان بگاؤ پاکستان بچا، بجائے دے بھی قتل ہویا تو سارے مسلمانوں آؤ جو ہے ہنگامے اور برائیاں نو ختم کرو، سنی تحریک۔ یہ تو پتہ چلیا بھی یہ حکومت ایڈیاں پلید اور لانتی ہے بھی اپنا الو سیدھا کر لیے، گروہوں آپس ٹکراؤں نہیں، اور فرعون دا سمجھا طریقہ بے قرآن جڑا آندا بھی انہیں مصر دے لوگوں ٹکڑے ٹکڑے کیتا سی، ایک دوجے نال لاوندا سی، وہی چال چلی جاندی۔ پہلا اس ملک سے اب ضیاء الحق آیا، اس وے شیعہ لوگ جڑے تھے انہوں لوگوں نے چکتا، تسی آکھو جی کوئی نفاذ شریعت نہیں چاہیے، نفاذ فقہ جعفریہ، سانو جعفریاں دی فقہ چاہیے، دھرنا مار رہا، مجبور ہو گیا ضیاء الحق بھی کیڑی شریعت چلاواں یار، گھراؤ کر لیا، وہ توڑ کر لی، ایک ہور فتنہ شروع کرتا سپاہی صحابہ کہ جڑے نا نفاذ جعفریہ سپاہی صحابہ توڑ کرو، اگ نو اگ نہ ہی بجھاؤنا چاہیا، مڑ کے اگ ہور بڑک اٹھی، پھر سپاہی محمد بن گئی، اج تک نہیں وہ بجھی، مڑ کے قابو پاؤ لیے ایم کیو ایم نو چک دیتا، یہ بھی سارے پتا بھی حکومت نے بنائی سی، بھائی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان جڑا اثر ہے اسے ختم کیا، مگر ہوں مصیبت بن گئی۔ ایسیاں چالاں ہیں بھی سنی شیعہ لڑاؤ، عراق سے کیتا، ایتھے ہوں بھابی سنی دا رولا پاؤ، خدا پناہ دے، بہت دیر پڑھیا مینوں معلوم ہو گیا بھی وہ جڑا امریکی تھنک ٹینک سا سی بھی مسلمانوں برباد کر لی، نہ فوج کم دے سکتی نہ کچھ بھی نہیں، مولویاں چک جائے لڑا دینا آپس، آگے آگے یہ نہیں بجنی، یہ کیونکہ جذباتی گل ہوں دین دے نا تے ہوں لوگ مر مٹ دے، بالکل سچی ہونے کا وقت آ گیا۔ انہیں عمران خان نے صاف آخیا کہ مینوں دسیا چارے گورے جنہوں نے بریلوی عالمان مل کے آئے کہ سنی تحریک خری کنا پیسہ دیں، عام مولوی اور بیچارے جو پیچھے ہوں انہوں کی پتا وڈے جڑے وہ کی کرن دے، تو سمجھو بربادی کر لیے سارے سامان ہو رہا ہے۔ اور اس حکومت نے جو سمجھو شیطانی کام کیتا، علماء و مشائخ کانفرنس بلائی، کوئی نہیں سدیا وہ نہ دیوبندی نہ اہل حدیث، صرف بریلیاں کی بلائی، گروہ بنا چاہتے ہیں بھی آپس لڑ پاؤ، پیچھے امریکہ ہے بھی یہاں برباد کرنے کا طریقہ ہے ہوئی اب شیعہ سنی وہابی سنی یہو جہ جھگڑے پا دے، خدا دا نام منو، بربادی کر رہا ہے۔ اور ساڈا جڑا میڈیا یا اخبار نویس یہ بھی ایڈے بیوقوف ہے، نوائے وقت بھی گیا جدوں لکھدا دیوبندی اور ماں جڑے پاکستان کے مخالف، خدا دا نام من، کوئی شرم کر، کیوں حقائق چھپاؤں دے؟ سارے ہی پاکستان کے مخالف سی، سارے معاف تھی۔ میں اج دے خطبے صرف یہ بیان کر رہا گواہی نہ چھپاؤ، جڑی قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ جہے کو اللہ کی طرفوں کوئی گواہی ہے وہ نہ چھپاوے، سب تو بڑا جرم ہے۔ جب انہوں حق کا پتا تھی انہوں چھپا دو کہ اللہ آتا مینوں تواڈے کرتوتاں دا پتا،
اسے گنگے شیطان کیوں بنے جو پوری قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. سارے گروہ انہاں چو ہر گروہ ایک پارٹی پاکستان دی دشمن سی. بریلوی بھی دشمن سی, قائد اعظم کافر آندے سی, پاکستان آندے سی. یہ بالکل بنانا جرم ہے. میں اج دے حوالے پڑھوں گا تاکہ تاریخ نو وگارا جو سنی بڑے نال سی جھوٹ بولتے. دیوبندیاں دا ایک بہت بڑا گروہ کانگریس دے نال سی اور ایک بہت بڑا جڑا سی پاکستان دا جھنڈا اٹھایا. جی ایک موٹی گل ہر بندہ جانتا کہ پاکستان بنیا تو جھنڈا کن لہرایا, مگر یہ پاکستان جھنڈا جڑا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لہرایا. دیوبندی سی بہت بڑا, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور قائد اعظم کا جنازہ بھی اس پڑھایا. قرارداد مقاصد اسمبلی پاس ہوئی, کسی کا حصہ نہیں, سارے مامے بنتے پھرتے, صرف شبیر احمد عثمانی نے تنگ کرتا. میرے نال وعدے کی تھوڑے پھر نہیں دتا انہیں. درویش آدمی سے انہوں کوئی شورت نہیں سی, کروایا کم انہیں. اور پاکستان جڑا مشرقی اتنے جھنڈا مولانا ظفر احمد عثمانی نے لہرایا. دونوں مولانا اشرف علی بھانجا بھی. اس تو کیوں حقائق بدلے؟ باقی ہر گروہ سے مخالف ہی سی, کوئی شک نہیں. دیوبندیاں سے بہت بڑا طبقہ اسے آتا سی کہ پاکستان دی بجائے یار انگریز نو کڈیے, یہ 100-200 سال تو سارا ملک چٹ گیا, کٹھے ہوئیے ہندو مسلمان. انہوں نے یہ نہیں سی دستا بھی انگریز تو بعد کی بنوں گا, وہ آتے سی بعد ویکھی جاؤ گی. اس بے ایمان نو اتوں کرنا, وطن آزاد کراؤنا, یہ سمجھو ایک خبت سوار سے نیت انہوں کی بھی نہیں سی بری. آتے سی پاکستان بن گیا, ادھے مسلمان ادھر رہ جان گے, سارے تھان سے مبارک. ایک ملک ہوگا, سارے کچھ طاقت ہوگی, کٹھی تعداد, وہ بھی اپنی جگہ انہوں کی نیتاں انہوں نے نال, مگر دوجے وہدے سی بھی ہندو دے نال رہ کے سارا کچھ نہیں بننا, اسی مارے جانا. یہ اپنا اپنا اتحاد. دیوبند بھی دو گروہ سی, بریلوی بھی دو گروہ سی, اہل حدیث بھی. اہل حدیث ہونا کہ اسی بڑے پاکستان دے ہم جھوٹ بولتے. یہاں دے سارے بڑے جنے سی, مولانا اسماعیل سلفی سی, مولانا سی, سارے کانگریس دے نال. مولانا تعالیٰ حنیف ہونی مرن تک رہا, آزاد سچا, مگر پاکستان دے حامی سی, مولانا ابراہیم سیالکوٹی جیسے رحمۃ اللہ. تو حقائق نو بدلنا, گواہی نو چھپاؤنا کہ قوم نو بے وقوف بنایا جائے بھئی اے جی فلانے پاکستان دے دشمن سے خیر سکھا, ہر کوئی جھوٹ بولی جائے. اور حد ہو گئی ہے کہیں سارا تو پہلا مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا سی پاکستان بننا چاہیے, ملک تقسیم ہونا چاہیے. تو سامنے پڑھوں گا, انہیں آخیا ملک تقسیم کرنا کافران کا کام ہے. تھی یہ چاہتے جی کہ علاقہ کافران دے دیجیے, اسے کفر دے قانون چلاؤ, آپ بن کے دیں جی اسے کفر چلے, تھی خود بھی کافر ہو جاؤ گے جو ایک علاقہ دو. انہیں تو دین پر راہ بند کرتا بھی ملک تقسیم نہیں تھی کر سکتے. تھی ہندوؤں جب دو گے انڈیا یہ کہنا بھی اسے اپنا کفر چلا لو, یہ مطلب تھی کفر سے راضی. کڈی دلیل سی جہد انہیں جکڑ لیا, تھی مطالبہ نہیں کر سکتے. ملک کٹھا رہنا پڑھوں گا تاکہ اپنا اصل موضوع جڑا آؤں گا اتنے پھر اگلے جمعے چلو, تاکہ وسیلہ بھی جڑا کہ دعا وسیلہ سارے مسئلے حل ہو جان. پھر پتہ نہیں زندگی جڑی وفاق کرے نا کہ دعا واضح ہونی چاہیے کہ دعا کی ہے جڑی جان ہے اسلام دی, انہوں ہی برباد کرنا چاہوں کہ دعا دو قسم دی کر لا لی, ایک جڑے کو مرضی منگتے پھرو. انہوں دو بندہ خدا دے آخیا دونوں قسم دیا دعا صرف اللہ دی ہے. گاہ قسم کا دعائے بات کی ہے, دعائے مسئلہ جدو سنو گے تو تھی بے ہوش ہو جانا, بجنا کہو یہو جہ مام گزرے. یہو دعوا جڑیاں انہوں نے سکھائی, مگر اخیر کر دیتی مولانا سید کاظمی نے. ایک دعا انہوں نے آخیا بندیاں کو منگی پھرو, ایڈا بہتان ایڈا جھوٹ پہ انہوں نے کتاباں دنیا تو مک گئی. اور دعا کا ترجمہ ہی پوجا, اس کو پوجا نہ کرو, دعا بشک جس کو مرضی کر دے. عجیب گلا کر دے, عجیب حرکتیں کر دے, بالکل ظلم. اور اتنے میں الاخوان کو شاباش دینا. شہید اسلام امام الحسن علامہ احسان علی زئی رحمۃ اللہ علیہ, یہ پرچہ ہے اپریل مئی کا, انہوں نے اداریہ لکھے سوات آپریشن اور حکومت کی ذمہ داری. زیادہ نہیں پڑھنا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر انہوں نے غلط کام کو کیتے تھے انہوں نے بھی ہونا چاہیے سی, مگر کوئی نہیں ویسے ہو سکتے سی مذاکرات پہلے ہوئی بھی فوج چڑھا دو تو مار دو دنیا. اتنے صرف اینا کیا. اب آپریشن سے زیادہ ہم مسئلہ مہاجرین کی نگہداشت ہو چکا ہے. جب کسی ناسور کا علاج کیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہ علاج کرتے کرتے جان گنوا دی جائے. یہاں تو مہاجرین کی حالت زار سے کچھ ایسا ہی معاملہ نظر آ رہا ہے. گیلانی صاحب نے اس آپریشن کے نتائج پر غور و فکر کے لیے اے پی سی بلائی. حسب توقع ملک کی سیاسی قیادت اس آپریشن کے جواز پر متفق نہیں. بعض سیاسی اور دینی جماعتوں نے اس آپریشن کی مخالفت کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے نزدیک طالبان یا شدت پسندوں یا حکومتی مخالفین کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ وہ جو چاہے کرے. وہ لوگ جو آپریشن کے متعلق تحفظات رکھتے ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو کام مذاکرات سے چل سکتا تھا اس کے لیے گولی چلانے کی کیا ضرورت. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی آپریشن کا وقت نہیں آیا تھا.
ابھی مذاکرات کی گنجائش باقی تھی، اگر کوئی ڈیڈ لاک بھی تھا تو دور کیا جا سکتا تھا۔ حکومتوں کو اس سے بھی زیادہ سنگین بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکل وقت آ ہی جاتے ہیں، لیکن مذاکرات کی طاقت گھوڑی سے کہیں زیادہ۔ پہلی تو یہ گل ہے میرے کے گل ہو سکتی ہے، ورنہ بنگلہ دیش تسی گوڑیاں چلا کے ویکھ لیے سن، 90,000 فوج نو پھر پیریں پینا پی گیا سی، کہ ملکوں میں فتح کیتا گیا کہ ساری دنیا مار دیو۔ اگلا پڑھنا، اس موقع پر ہم نام نہاد علماء و مشائخ کی مذمت کریں گے جو اپنی سطحی اور فرقہ وارانہ سوچ سے بلند ہونے کو تیار نہیں۔ اے آساگ نو سمجھ دو، آ جا جلوس کرنے تیار کرنا سنی تحریک، یہ کہو کہ ملک سے اگر فساد ہو رہا کسی عالم نے کو مار رہا ہو، سارے عالم ہے سارے مسلمان ملو انہوں ظلم ختم کریے۔ شیعہ تحریک سنی تحریک کافر چاہتے ہیں تو ٹکڑے کر دیے، جو اپنی سطحی اور فرقہ وارانہ سوچ سے بلند ہونے کو تیار نہیں، جو اس آپریشن کو ایک فرقے کے خلاف آپریشن سمجھتے ہیں کہ جو بندیاں بابا حکومت مارتی اور خوش ہو رہے ہیں۔ آج یہ حکومت پاکستان کو بڑھ چڑھ کر تعاون کی پیشکش کر رہے ہیں، فتوے جاری کر رہے ہیں آپریشن کے حق میں، مختلف شہروں میں جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی عسکری سیاسی قیادتیں خوشامدیوں کی خوشامد سے متاثر ہونے والی نہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ آپریشن سے زیادہ اپنے مخالف فرقے کی پسپائی سے خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو ایسے لوگوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے کہ جو اس نازک تر حالات میں بھی فرقہ واریت کی گھٹیا روایات کو سینے سے لگائے ہوئے اور فرقیاں نو روندے جے، ظلم ہو رہا کسی نہ بھی ہو رہا، اٹھو سارے کٹھے ہو کے آکھو نہیں بھائی نہ اسی جو بندی مارن دینا نہ بریلی مار، یہ کیوں ہو رہا؟ وہ کرو کم، یہ کی ہوا دگ لا دیو، سنی اٹھ کھڑے ہو تو بھابیاں نو مار دیو تو آکھو نا یہ در برباد کرنے جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا زمانہ صحابہ کرام مل کے بیٹھے، قرآن دعائی دے رہا لوگو اے یہود نصارہ دی گل نہ سنا تے کدوں دے خیر خواہ، انہوں نے تو کی اب کون ہے وہابی کون سنی، وہ صرف نصاریاں مروا دیو۔ اتنے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی گل بڑی پیاری ہے، لطیفے کا لطیفہ ہی ہے، ایک کانگریسی مسلمان نے کہا میں نہیں تینوں ووٹ دینا کیونکہ تو شیعہ۔ قائد اعظم نے آخیا تو گاندھی جی نو دے دیو پکا سنی، کافروں تھی راضی کر دینا، اپنے مسلمان بھراؤں نے انہوں نے گزارا نہیں کرنا۔ جداں کا بھی گیا گزریا ماں بد دل با محبوب حجازی بستان دین جہت با یک دیگر پہ بستا، اینے تھی بیٹھے جے میری آواز دنیا دے کونے کونے پہنچا دے، تھی چڑھتے لیندے جڑے ارباں مسلمان دے نا تہاڈا محبوب ایک تہاڈے دلاں چ دا پیار جڑا ہر دے موجود ہے، ایک تو ود کے دل با محبوب حجازی بستان مدینے جڑا مقام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا دل وہ لٹکیا ہوا، اس تو اسی سارے ایک نہیں تے بولیاں جدیاں رنگ جدے آ ملک جدے کی اس میں لگتے ہیں۔ انڈونیشیا کا مسلمان جڑا امریکہ کے مسلمان کا کی وہ رشتہ، صرف یہ ایک محبوب ہے جنا محبت ہے، یہ نہیں خیال کرنا بھی ایک نو منن والے یہ بجائے روڑے پا دینے فلاں فرقہ لڑائی اور فساد۔ تو رسول کریم علیہ السلام کا وقت ہے سورہ آل عمران پڑھنا، بیٹھے صحابہ کرام۔ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ جان تو پہلا کئی مدت تو پوچھنا گزر گئی بے مدینے دے دونوں قبیلے حالانکہ اولاد ایک دی سی، وڈے ایک دی نسل سی، مگر دو شاخاں خزرج اور اوس لڑ کے مر گئے، بڑے سردار مارے گئے، کنبے مٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو بندے ملے مکہ چھ پہلا انہوں نے آخیا یار رحمت دی بارش ہے، اس بندے نو لے چلو سانو ایک تھاں کر دو، حضور دی برکت نال ایک ہو گئے، بیٹھے سی پیار محبت دیاں گلاں کرتے سی، بالکل ہسدے کھیڈتے۔ ایک یہودی کا مراد نے آخیا گل سنو اینا یار آپس لڑتے ہوں سی، ساڈا الو سیدھا ہوا سی، اسی ہتھیار بنا سی بنو کان کر سارے کو ہتھیار خریدے، ساڈا اصلا وکتا سی، مردے سی اور سارے کو سود بھی قرضہ لیں سی، یہ سارے سارے محتاج سی، یہ پیروں تے کھلو گا، ایک نو کھڑا کرتا بجا بہ جاتے سہجے 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 جنگے بواس کی گل شروع کر دی۔ وہ جی یہاں کے وڈیاں کی لڑائی ہوئی سی، شاعروں نے جڑے شعر کہے سی دونوں طرف لڑائیاں ہوں ہی، وہ ہولی ہولی پڑھ وہ گل پرانی چڑھ کسی نو نہ پتا لگا بھی یہ گل کدھر لے جاتا، ہولی ہولی انہیں ایسی اگ پڑکائی، اسی ویلے ہوئی گل بے سارے نے آخیا یار پھر کی نبڑنا ہونے چلو کرم لایا تلوار اپنی، اوسی دوڑ پہ خدرجی دوڑ پہ صفاں بج گئی اور قریب سی مدینہ سارا تباہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شور و کر سنیا تو آ کے پوچھا گل کی، کہنے لگیا گل ہوئی تو آپ نے فرمایا دو آ فینا منتر چھڑ جائے گلاں، یہ سڑیاں گلیاں لاشاں پھر زندہ کر رہا کہ آ جاؤ خدرت آ جاؤ، وہ کسی کی زیادتی جا آخو مسلمانوں آؤ، مسلمانوں نے آواز جو کدھر نبڑی تھی گروہ کی گل کر دے۔ سارا نے جدو گلاں سنیا ہتھیار سٹے ایک دوسرے کے سینے لگ گئے تو رونا شروع کر سارا تو پٹھا بٹھاتا سی اسلام مراد
انہوں نے گلاں منتے گوڑے آتے اتوں یہاں مشورے دیں آ کرو انہوں نے سنی بریلوی دیوبندی نہ کی دلچسپی سارے مرمک جان انہوں راضی راضی اسلام دا پرا نہیں سوچنا خدا دا نام اورا مہینہ اس لحاظ نہ بھی بہت میرے تو اہم ہے بے دے اندر رسول کریم علیہ السلام دے بہت ایک پیارے ساتھی جڑے امت اعلیٰ ترین بندیاں تو شمار ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وفات نہیں 22 تاریخ اج شاید 5 ہو چکی ہے کنی ہے چاندی 22 تاریخ جدوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ فوت ہوئے اور یہ بھی پاویں کو کوئی بہانے کرے کی گل سی کی نہیں سب نو مننا پیندا رسول کریم علیہ السلام جدوں مسجد نہیں جا سکے نماز نہیں پڑھا سکتے اپنی جات حضرت ابو بکر نوں کھڑا کیتا انہیں درجے کا سمجھا بھی اتنے میں کھڑونا اتنے ابو بکر کھڑونا چاہیے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ اقبال فرماتے میں خواب چ ویکھیا تے میں آخیا اللہ دے رسول دے نال تو قبر چ ہن دوسرا ہے بدر دے دن بھی حضور دے اس عریش سی چھپڑ چ اسلام بھی تو لیا کوئی حل دس بھی امت جی اینی برباد ہو رہی ہے انہاں یہی گل کہ گل سن بر یک میرا لفظ صد میرا لفظ ملت انگیختی تو اثر ہو گیا بے اللہ دے رسول نے ایک امت تمہیں بنایا سی تھی 100 امت بنا لی علیحدہ علیحدہ نام رکھ لیا اے دیوبندی ہے بریلوی ہے صد مرل از ملت انگیختی ایک ملت نے ٹکڑے کر کے 100 ملتاں بنا لیا بر حسار ہے خود شب خوں ریخ جی رسول اللہ دے پیار اور محبت نے اسلام دے رشتے نے تھوڑے گرد ایک دیوار کھچی تو قلعے کی طرح پناہ چ لیا سی تو آپ ہی وہ نقب لگاتی وہ سوراخ کرتے ہیں جتوں کوئی سنیاں دا ہمدرد بن کے کچھ آؤں کوئی شیعہ دا بن کے کچھ آؤں تھی سمجھ نہیں دے سارے کا دشمن یہ تو ذات پاک نہیں کذاب اور دجالاں دا نعوذ باللہ جنہوں اسی اللہ دا رسول مننے یہ حرام دادا دا رسول ہی کوئی نہیں سی اسی یہ گل مننے افسوس کی گل اس آخر یک شب و توحید را مشہور تو دائرہ مسلمانوں آ کے ایک ہو جاؤ اور توحید دنیا نو دکھا دیو کہ سارا خدا ہے کیا رسول ہے کیا اسی کیوں جدے جدے ہونا غائب بشر اعظم الموجود کن پوری دنیا نو نظارہ بکھا دیو کہ مسلمانوں کوئی ٹیڑ نہیں پا سکتے مگر یہ امت سنے صحیح کسی جھوٹ بولی جاندے جھوٹ بولی جاندے ہن میں صرف نمونے کے طور تیرے سامنے پڑھا کہ جڑے نیک لوگ سی انہوں نے کنی محنت کی اے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ ٹھیک ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے خود دیوبندیاں سے بڑی گالاں پائیں انہوں نے اپنے نے آخیا انگریزوں کا ایجنٹ ہے پیسے ملتے CIA DI ملتے یہ کدے مسلم لیگ کی حمایت کرتا بھی کٹھے نہ ہون ہندو مسلمان تو ملک آزاد نہ ہو ایڈے نیک بندے نو اور وہ خلیفے مولانا مفتی محمد شبیر رحمۃ اللہ علیہ شبیر احمد عثمانی جیسے سب نو بدنام کر دی مگر مولانا نے اس زمانے جو بڑی دعائی سی کہ کانگریس کا ساتھ دیو کانگریس کا ساتھ دیو مسلم لیگ کا ساتھ نہ دے دا قائد جڑا ہو شیعہ فلانا فلانا اے پوری کتاب لکھوائی ایسی سونی کتاب ہوں میں تو کی پڑھنا صرف نمونے کے طور پڑھوں گا کہ کسے کافر نہ سی کوئی گل نہیں کر سکتے نہ وہ رل کے کام کر سکتے جب تک یہ یقین نہ ہو کہ غلبہ مسلمان کا حکم وہ چلو گا جڑا مسلمان کی ذرا بھی امید ہوے نا بھی یہ کافر یار یہ زیادہ شریک زوراور انہوں کی گل چلنی حرام ہے اس انجمن شریک ہونا اس تنظیم شریک ہونا اسلام ہے مسلمانوں کی جانا گواؤں کہ مرو اور آخر کفار کا غلبہ ہو جائے گرنٹھی ہے نا آخر تے مسلمانوں کے حق باغ ڈور ہو انہوں چر کوئی جو فقی حوالے دے نہ سب کچھ کٹھا کیتا اے نہ یہ وقایت المسلمین عن ولایت المشرکین کہ کافران دی دوستی تو مسلمانوں بچاؤ تھانی صاحب رحمۃ اللہ نہ یہ رکھوایا کہ ایسے بچا رہا ہے مسلمانوں ابو الکرام آزاد بھی دھوکھا دے رہا حسین مدنی دے رہا بڑے بڑے عالم ہیں مگر گمراہ کر رہے کہ کانگریس کا ساتھ جو ملک آزاد ہونا فرمایا بچاؤ انہوں ملک کی سیاست میں غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک عمل کی حدود شرعی 1945 سے سارا رسالہ ہے یہ آخر تو ایک پڑھنی جڑی اج بھی کام کی ضرورت دنیا جہان سے ایک خارجی فرقہ جہد بارے صرف یہی نہیں بھی امت انہوں نے گمراہ سمجھی کئی حدیثاں جو پتہ لگتا بھی اسلام سے نکل جانا مگر یہ بارے جی لکھا کہ اگر کسی علاقے شرح سیر کبیر میں اس میں کوئی مذاکرہ عربی عبارت میں چڑھتی جلد 3 صفحہ 241 اس میں کوئی مذاکرہ نہیں کہ اہل سنت والجماعت مسلمان خوارج کے ساتھ مل کر کفار اہل حرب کا مقابلہ کریں آج اس مسئلے کی ضرورت ہے خارجی کتے حکومت کر دے نا ایڈے بگڑے مسلمان ہی تے دوجے سچے مسلمان ہی اتنے رہیں گے کافران نے حملہ کرتا کہ انہاں دی ریاست مکا دیو تے مسلمان جڑے نا سچے صحیح عقیدہ انہاں تے فرض ہے کہ انہاں دے نال ہو کے خارجیاں دا کافران دا مقابلہ کر کیونکہ خوارج اس وقت فتنہ کفر کے دفاع کرنے اور اسلام کے اعزاز کے لیے قتال کرنے ہوں لڑائی پائی ہے بے اسلام کا نام بچاؤنا چاہتے اسلام کا نام کافر مٹاؤنا چاہتے
اس لیے یہ قتال بطریق معمور بھی واقع ہوا اور وہ طریق اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے۔ ملک نرے کافر آ جان گے پھر چنگے رہو گے؟ یہ پورا رسالہ جڑا کئی صفحوں کا یہ اج بھی فوٹو اسٹیٹ کرا کے بلکہ چھپوا کے بننا چاہیے بھائی کوئی کافروں نہ دوستی نہ کر، کوئی یہاں دے مشورے نہ منو۔ اسلام صرف ادو کا کافروں تھی گل کر سکتے جب امام محمد فرما جی شکاری کتا شکاری دے ہاتھ نہ بے آواز مارے تو مڑا ادا کافر سارے متحد ہون جتھے روکیے اینا کنٹرول ادو اسی معاہدہ انہوں نے کر سکتے، ورنہ ذرا بھی ہوا میں نے اپنی مرضی کر سکتے کسی مسلمان حق کہ یہو جہاں کفار نہ معاہدہ کرے، اسلام بھی مٹی بلیٹ کرنا۔ اسی طرح یہ راؤ سننا یہ بھی 12ویں جلد یہ ساری گلاں لکھ لکھا کے لکھ دے 56 صفحہ کل تو بحاظ نصوص طور بلندان حکم محاربت المسلمین حکومت الہند مل حنود المشرکین لے تاکل وسط اخلاص سلطنت رجان خلیط نبالا آندھے جتنے حوالے میں اتنے دیتے ہیں انہاں چ یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ مسلمان آیا ہندوستان دی جڑی انگریز حکومت یہ ہندوؤں مشرکاں نال رل کے کوشش کر جنگ لڑ کہ ملک آزاد ہو جا رہے نا انگریزوں کی حکومت فین الحکم ظاہر فی حاضر المحاربہ للمشرکین کما ہو ظاہر اینا لوگوں کی خدمات مٹا کے جنہ جھنڈے لے رہا ہے پاکستان دے انہوں نے آدھے نہیں دیوبندی مخالف ہوں وہ مخالف تے بھی ہے سی جڑے میں پڑھنے جڑے آدھے کافر آدم میں قائد اعظم مشہور کیتا دیوبندی کہندے فلانے کوئی شرم کریا کرو سارے جڑے سی دو پارٹیاں کوئی پاکستان دے خلاف سی کوئی حق سی تسی حقیقت کیوں چھپاؤں دے آیا تھی میں قرآن کی چرد پڑھی کہ جڑا جہدے کول کوئی گواہی موجود ہے چھپاؤں تو اللہ دے ہم بڑا مجرم ہے دعائی دیو بھی یار حق کا ہے کیوں تسی لٹاؤں دے جن مولانا ظفر احمد فرماؤں دے انہاں ساریاں چیزاں تو تمہیں پتہ لگ گیا کہ یہ جڑی کوشش ہو رہی ہے جنہوں جنگ آزادی آدھے اس وے حکم جڑا ہے مشرقین دے ہاتھ گاندھی نہرو پٹیل اور جڑے غالب ہوا ملک آزاد ہو کے جو نہ کہنا وہ ہونا ہے مسلمان صرف تابع اور مرید ہے کہڑے عالم تمہیں لے جاندے ملک آزاد ہونا ہے آزاد ہونا انگریزاں تو چھٹو گے ہندوؤں کے غلام ہو جاؤ گے فل کثرت میں مزہ دوں تعداد بھی ہندوؤں کافروں کی زیادہ ہے انہوں کی تیاری بھی زیادہ ہے والا ہم ریاست فی تدبیر ہر وقت یہ ترکیا ساری پالیسی وہ بنا سارے طریقے وہ بنا ول مسلمون خافون علی انفسہم تے مسلمان سب ہر وے ڈردے سامنے کتے کافر مارنا دین ایس کمزوری کی حالت تسی انہاں نال رل کے ملک آزاد کروا دین خود کمزور دے ہن کافر انگریز دا تھوڑا بہت اثر ہے وہ جاندہ رہو پھر ہندو من مانی کریں جویں کیتی ہے بات فلا یجوز لهم محاربۃ عمل المشرکین لما فی هذا الارض من اظہار شرک اس تو اس جنگ آزادی ہندوؤں نہ رل کے انگریزوں نہ لڑنا کوئی مسلمانوں کی جائز نہیں بالکل حرام اور ناجائز ہے والمقاتل یقاتل بنفسہ فلا رخصت فی ذلک الا لقصد اعزاز الدین او الدفع عن نفسہ اے گردی گل ہے پاویں کوئی خود کچھ حملہ کرے پاویں جہاد کرے پاویں کوئی ہر گل پلے بنو آ ہے انہاں فرمایا مسلمان جڑا اپنی جان میدان چ لے کے جانا تلی سے میں مرنا جان دے لی جانا یہ ایڈا سستا سودا نہیں وہ صرف انہوں تد چھٹی ہے جان دین دی اللہ دی امانت ہے کہ یا اسلام نو غالب کر یا کم از کم تیرے تے حملہ ہو رہا ہے تو اپنا بچا کر بس دو صورتوں اسلام چھٹی دینا یا اپنی جان دا دفاع کرنا تو مر جائے وہ شہید ہے یا اسلام نو غالب کر ورنہ میں جان گواؤں دے پھرنا وَأَمَّا الْمُدَافَعَةُ عَنِ الْوَطْنِ فَلَيْسَ مِنَ الْجِهَادِ فِي شَيْءٍ جڑا ملک آزاد کرونے اسلام کوئی شے نہیں الا اذا کان غلبۃ الاسلام واہل بعد المدافع ہاں پھر ملک آزاد کرونا جہاد ہے جے بعد غلبہ اسلام دا ہوئے پہلے اسلام اتنے اسلامی قانون چلاؤ پھر ٹھیک ہے جو وَإِلَّا فَلَا ورنہ کوئی یہ جنگ آزادی نہیں سب حرام ہے کما لا یخفیٰ واللہ تعالی کڈیاں گردیاں گلاں یہاں لوگوں دیا محنتاں ضائع کرے جھنڈے وہ لاؤ قائد اعظم کے جنازے وہ پڑھ ہوں ساری کارکنوں کے مسئلے مرضی ہے دیوبندی پاکستان کے دشمن نوائے وقت ہی روز لکھتا رہے وہ ہے سی مخالف خدا جانے انہوں نے بھی نیچا نیک ہوں گے اسی فتوا ہونا تو کیوں ایک سیاسی معاملے چ کی سمجھ مگر تسی یہ کیوں پردہ پاؤں تے وڈے کی وہ کی کہیں اے لو میرے کو سن لو کتاباں دیا کتاباں قہر القادر علی الکفار الیادر مرکب لیڈروں کی سیاہ کاریاں مصنفہ مولوی محمد طیب قادری برکاتی فاضل مرکزی انجمن حزب الاناف لاہور مطبوعہ مطبع سنے مسلم لیگ کی ذریں بخیہ دری یہ دے بخیہ درے مصنف مولوی اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی مارہری شائع کردہ دفتر جماعت اہل سنت خان کا برکاتیہ ماہرہ مطبوعہ 1939
احکام نوریہ شریعہ بر مسلم مسن مولوی حشمت علی خان، یہ مناظر اسلام سی بریلویاں دا وڈا حشمت علی حسب فرما جماعت اہل سنت مار الجواب سنی اعلی سوالات لیگیا فتاوی کہدے مولوی اولاد رسول حکیم سید آل مصطفیٰ مولوی ابو البرکات سید احمد قادریہ لاہور جڑی مسجد افضل خان، یہ بھی نال سے ابو البرکات کہ مسلم لیگ کی حمایت کرنا بہت بڑا جرم اور حرام اور گناہ کبیرہ، تسی ایک لعنتی شیعہ دے مگر لگے تجانب اہل سنت مسلم مولوی محمد طیب قادری۔ 6 کتاباں دے میں نام لاتے تے تھوڑا جہا پڑھ دیں۔ اقبال دا بھی لکھا کہ کھلا زندگی کافر اور مرتد ہے، یہ تسی کی آندے جی کہ ترانے گانا غرض کھول کر زندگی کھو جانا تجارب اہل سنت صفحہ 53۔ قائد اعظم لکھ دے حکم شریعت مسٹر جناح کے کافر مرتد ہونے کے لیے اس کا اثنا شریعت رافضی ہونا ہی بس ہے، شیعہ اس تو یہ کافر ہونے لی اور دلیل کری دے۔ اگے بھی لکھا کہ دے کافر ہونے لی جڑا شک کرے بد مذہب سارے جہان سے بدتر ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، بد مذہب جہنمیوں کے کتے ہیں۔ کیا کوئی سچا ایماندار مسلمان کسی کتے اور وہ بھی دوسیوں کے کتے کو اپنا قائد اعظم سب سے بڑا پیشوار سردار بنانا پسند کرے گا؟ ہاشا کر لار گئے دوسیاں دے کتے ہے تو انہوں دا پیشوا اس مرتد اعظم نے بناؤ دے صفیاں دے صفے قائد اعظم عام لیگی مسلم حضرت حضرات بیرے کی نظر ابو البرکات لکھدا مسلم لیگ جو کرے شرک کفر لیا تو کفر و شرک کی مدد کرنا کیوں کر حرام اور کفر و شرک نہ ہوگا، جو ایسی مدد کر دے مسلم لیگ بالکل حرام کر دے، کفر اور شرک کی مدد کر دے۔ اگے اسلامی احکام دا لکھیا اے مطالبہ پاکستان رائے بند کرتا مسئلے نہ، اے اعلیٰ حضرت دا فتاوی بھی یہ جو ہی بالکل ہی رہا مطالبہ پاکستان یعنی تقسیم ملک، اتنا لیگیوں کا اتنا ہندوؤں کا، اس صورت میں احکام کفر ملک کے بڑے حصے میں لیگیوں کی رضا سے جاری ہوں گے۔ جڑا ہندوؤں تو ہی بن دینا ہے تسی من لیا نا بھی اتنے کفر دے حکام راضی ہو گئے کہ وہی اس تقسیم پر راضی، اس کے طالب احکام کفر پر رضا کفر اور کم از کم سخت بے دینی، جب تسی اتنے راضی ہوئے بھی اتنے کفر دے حکم چلن تسی خود کافر اور بے دین ہو گئے۔ صفحیاں دے صفحے سر چڑھ پڑھ رہے ہیں۔ اگے لکھا کہ مسلم لیگ شامل ہونا کانگریس نہ بدتر ہے، لیگ میں شرکت عوام کی سب سے زیادہ گرام مایا متحدین ایمان کے لیے کانگریس سے زیادہ کبھی اور سری الاثر سم میں قاتل ہے۔ ظاہر دے کانگریس تو بری جس سے علماء ربانی کو تغافل ہرگز زیادہ نہیں ہون نہ سارے جو بریلوی عالم نرمی کرن اٹھ کھڑے آن لوگوں دا اے پوری کتاب ہی اسی لیے میں سنبھال کے رکھی ہے۔ اینیاں کتاباں چھاپ دے رہا ہے، ٹھیک ہے جدو سن 47 جا کے مسلم لیگ جڑی نے اکثریت حاصل کر لی، ساڈے بھی مولانا داؤد نہیں پھر مسلم لیگ آ گئے، اور بھی کوئی بڑھ گئے، پہلا کانگریس دی پٹی ہوں بھی ساگ پٹی لاہور ہے پکا کانگریس، اجے تک وہ ذہن نہیں ٹھیک، وہ آدھا پاکستانی سی بننا چاہیے، یہ ہمیں قائد اعظم نے بخیر کی تو کیوں مکرنا پائی؟ ہر گروہ ایسے بھی سی جڑے مخالف سی وہ بھی سی جنہوں نے بالکل ساتھ دیتا۔ اس تو سچ بولو، کوئی ماما پاکستان کا نہ بننا چاہے میں بنایا، سارا نے بناؤ کی حصہ لیا، مخالفت بھی کی۔ ہاں باقی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ والے ساگ پٹی نے بھی ایڈی دشمنی نہ لکھی ہفتے کلیم ملنا پہ، یہ بندہ کانگریس کا پورا دشمن ہے، یہ ایک دن ساتھ نہیں دیتا، ایویں جھوٹ بول دے مولانا مودودی کانگریس کا ایک دن بھی نہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی کانگریس سے پہلا رہا، سارا نے ویکیا بھی نہیں ہندو نہیں کوئی گل چاہتا چھڈ گیا، مگر مودودی نہیں آیا، پہلے تو ذہن صاف سی کافر نال کبھی سلا، مگر ایک ظلم میں کری گیا ساگ پٹی کی مودودی نے انگریزی دور کبھی نہیں لکھا کہ سانو اسلامی ملک چاہیے پاکستان۔ یار عجیب گلاں جی کتاب ہی پہلی الجہاد فی الاسلام میں ہے کہ مسلمان جی اپنا ملک نہ بناؤ تو دین ایمان کوئی نہیں، یہ اسلام کتنے چلاؤ گے؟ تو ظلم جڑا ہے ظلم ہی ہے، اور اتنے اسی اگر چپ کریے تو گنگے شیطان میرے منہ چک دی لگام خدا نے دے دینی، ایڈا جھوٹ بولتے رہا اور مسلمان لڑاؤ رہے تو چپ کر رہا جب تینوں سارے معاملے کا پتا سی۔ تو جنہوں نے مخالفت کی ہے وہ بھی پاکستان بن تو بعد بہت توبہ کر گئے، چھڈ گیا بھی ہوں ملک بن گیا چلو ساتھ جو کچھ جڑے اجے بھی نہیں چاہوں گے بد ہون گے، مگر یہ جڑا نا جھوٹ بولنا ویسے بڑے ساتھ 6 کتاباں یہ ہوں بھی تمہیں کئی لائبریریاں جو لب جانیاں، ایک کھ کے پڑھو بھی کی لکھ دے قائد اعظم کافر اعظم نہیں، مسلم لیگ کفر اور شرک کا گڑ نہیں، یہ ساتھ دینا حرام اور ناجائز نہیں۔ تو ہوں گاہ تو گاہ ہو کے نہیں بعد پھر ٹھیک ہے بنارس کانفرنس 1946 سارا ویخ لیا مسلم لیگ ساری سیٹاں جت گئی ہے، سارا جہان سے مسلم لیگ وال ہو گیا، پھر آنے شروع ہو گئے گل پیر نال اے منن والی گل ہے بے مولویاں دی قسمت ماڑی گل سی، پیر اور مشائخ نال سی جڑی گل ہے گدیاں والے جڑے قائد اعظم دی گل نے منی، یہ نام رضا جی منتے سی نہ ہو رہے، آپ پڑھے لکھے لوگ سی، پیر مان کی دوجے نے آخیا یار مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہیے، انصاف کرو، اللہ آندا لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعالی،
جے کسی نہ تہاڈی ناراضگی بھی ہے، کسی گروہ نوں تسی غلط بھی سمجھے تو یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے تسی انہاں دے خلاف جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ اے دلو اقرب للتقویٰ، انصاف کریا کرو خدا تو ڈرن والوں کا یہ طریقہ کہ دشمن دے بارے جی گل صحیح کرو ورنہ تباہی ہو جاؤ۔ تو یہ بربادی جی ہوں لگی نا، تحریکاں شروع ہون، سنی تحریک، وہابی تحریک، شیعہ، یہ سمجھو تہاڈی موت ہے۔ یہ گل ہے مسلمان نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اسے ہندوستان سی، میں وہ شعر نہیں پڑھ سکتا مگر تسی اپنا وچ رکھ لو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس دن خوش ہو گئے جس دن اتنے پاکستان آن کی کوئی شے نہ رہے گی، نقشے تو انہوں چھاپتے کہ فلاں سن تک نہ نہیں رہن دینا سی، علانیہ کہیں تسی سچ مچو کر کے ہونا چاہتے اس ملک کی خیر منگو، جو یہ بدخواہ مولویاں جو بھی ملعون چاہیے توبہ کرے، اگر نہیں ہوں شریعت۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جی بڑی پیاری مثال، ایک ٹکڑا لیا مسجد نہیں، ٹھیک ہے اتنے ہوں لوگوں نے شراب خانہ بنایا، مگر جو کاغذات جو مسجد ہے انہوں برباد تے نہ کرو، کدی وقت ملے گا اتنے شاید لوگ کوئی مسجد بنا سکیں، جب ختم ہی ہو جاؤ گا کتنے مسجد بناؤ گے تھی؟ ملک رہن دیو، اسلام نہیں لیا سے ہم جھوٹ بول دے، چھوٹا تو ہے گا سی جیسے جھنڈے لے کے گلیاں بازار چل رہے، پاکستان میں ہوگا کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہوں مکر دے جی اسے تو ہی دس دیں بھی نہیں ہے مطلب تو آپ بھی تمہیں پتا لگتا ایک ووٹ ہی ملنا نک کٹ دیں، اور جڑے انہوں علاقوں رہ گئے بیچارے یو پی بجنور لکھنؤ انہوں نے پاکستان تو کی لینا سی، انہوں نے پتا سی بھی سارے علاقے پاکستان نہیں، انہیں ووٹ انہوں نے بھی دیتا، وہ خمیازہ پھگتیا، ہندوؤں نے دکھ دیتے، تکلیفاں دیتی، مگر انہوں نے سارا صاحب یار چلو اسی مر بھی جائیں کہ ٹکڑا تو ہوگا جتنے اسلام چلو گا۔ اج کوئی آندا نہیں جی پیٹ کا مسئلہ سی، روٹی لی ملک بنایا سی، حرامیوں تہاڈیاں نیتاں ہون گیاں لوگاں دیاں نہیں سی، لوگوں نے اگر قربانیاں دیتی اور اینی عزت لٹائیاں، اجے تک کئی ساڑیاں جڑیاں بچیاں اتنے نانیاں دادیاں بن گئی ہندوؤں سکھاں دے کر، تے تسی مخول بنا لیا بھی کرسیاں نہیں ملک بنیا، تو حیا کرو، اس ملک کا بھلا چاہو، اینوں نقصان نہ پہنچاؤ، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جہدے اس ملک کی بربادی ہوئے، یہ حکمران نہ لے کے برے انہوں نے پیو دی شاید وہ دفاع ہون گے، کل کوئی اللہ دا بندہ جڑا انہوں رب موقع دے شاید اتنے کوئی اچھے دن آ جان، تسی کسی دی دشمنی جا کے ملک نو ہی چھری پھیر دیو، کی پلے لوگ گا پھر کافراں دے زیر سایہ ہو جاؤ۔ تو اسلام دے سیادی تلقین کرتا ہے کہ خدا دے بندیو جس شاخ تے بیٹھے جنوں کٹو وہ ٹانی کٹی جلدی، ملک برباد کری جاندے، ٹکڑے کرنا چاہتے۔ رسول کریم علیہ السلام دے زمانے کڈیاں خطرناک سازشاں اور بے ایماناں دی، بنو مستلق دا جسے غزوہ ہویا، رسول کریم علیہ السلام چڑھائی کیتی، پتہ چلیا بھی اتوں کافر اکٹھے ہو رہے مدینے تے حملہ کرنا سے، مگر آپ بے جان تو پہلے وہ کھلر گئے، انہوں نے پتہ لگ گیا بھی اسلامی لشکر آؤں جنگ تے نہ ہوئی، مگر پھر واپسی تے رسول کریم علیہ السلام ایک جگہ ایک پڑاؤ کیتا، کیمپ لگا مسلمانوں، دو مسلمان شیطان نو صرف یہ چونتی چاہیے، جی رومی رحمت اللہ علیہ آتے نا شیطان کے پوچھا یار تو کتنا فساد پاؤنا، انہیں آخا تین میں بخا دیں، انہوں نے شاید دی انگلی لئی اتار کی دکان سے دیوار سے لا دی، اتنے مکھی بیٹھی، مکھی نو چھپکلی پئی، چھپکلی جیسے انہوں بلی نے حملہ کیتا، سارے جڑیاں بوتلاں باتلاں ٹوٹ گئی، انہیں آخا اتنا گاں تو گاں بتاؤنا میں صرف انگلی لاؤنا، گاں کام آپے انسان کری جاندے۔ جیسے آپ نے اسے کیمپ کیتا، ایک مسلمان مہاجر ایک انصاری، جہاں غفاری گیا، ادھر ایک انصاری گیا، پانی کڈن تو میں پہلا کرنا دوجے چھوٹی جی گل وہ انگلی لاؤن والی، وہ مہاجر جڑا سی انہیں اتنے وہ چترا سے چونڈی وڑتی یا کوئی تھپڑ مارتا، انہیں تو آواز دیتی انصاری نے، یا لال انصار آ انصارو ساڈے پلے کی رہا، میرے چترا نے تھپڑ مارا، انہیں آختا آ جاؤ مہاجری۔ رسول کریم علیہ السلام اپنے خیمے شور تلواراں نیزے سارا، آپ نے میدان سے نکلے کیا ہوا، کہنے لگا تو فرمایا میری زندگی چ کفر دے نعرے، وہ کافراں والیاں آوازاں کہ آ جاؤ فلانے آ جاؤ فلاں، وہ جی جاتی ہوئی سی جی آدھے بیاہ مسلمانوں راکے کا کوئی حل کری، مسلمانوں آواز دیں تھی گروہ نہ آواز کیوں دی؟ بڑی مشکل نہ گل ٹھنڈی ہوئی، مگر بے ایمانوں موقع پھر بھی ملے اگ بڑھاؤ کا، خدا پناہ دے اگ لا دینی جی آسان ہے، بجھاؤنی بڑی مشکل ہے۔ یہ عبداللہ بن ابئی بھی جڑا مدینے دا سردار سی، جس لیے تاج مدینے دے لوگوں نے بنا لیا سی سونے کا، یہ حکمران بناؤ لگے سی، وہ رسول کریم علیہ السلام دا پتہ لگ گیا مدینہ ہون ہو گیا، یہ کام رہ گیا سی وچی، برادری ساری ہو گئی، مسلمان مجبور نے بھی ہونا پیا، مگر دل چوں اگ نہ گئی، اس بندے نے میرا کھیل خراب کیتا، ورنہ یہ نہ ہوتا تو مینوں بادشاہ بناؤ نہیں حرکتوں تو آ گئے۔ یہ عبداللہ بن ابئی بھی بیٹھا سی
ہور ساتھی بیٹھے اس ویلے عبداللہ نے آخیا بھی تاری مثال توبہ کی ترجمہ کرا آگا تنا وہ ہوئی ہے تھی سیاح کی گل نہیں منی تو ہوں کی بنیا سمن کلبک یا کتے پال موٹا کرے تو تینوں ہی وڈن پی جائے یہ تنا بنی ہے تھی یہاں پالیا اپنے شہر جگہ دیتی زکات اور چندے دیتے تو اج یہ نوبت آئی بھی تے بندے دے چونڑیاں وڈیاں نہیں کڈا زہریلا فکرا اور نال کہن لگا ہوں بھی قرآن پاک چاہتا سورہ مناف کہ لا تنفقوا علی من رسول حتی ينفذ ہوں بھی میری گل من لو جا کے انہوں کوئی صدقہ زکات نہ دیو چندے بند کرو آپ بھوکے مردے تو چلے جان اور نال آخیا لا رجان اہل المدینہ تے یخرجون اگ اینی محنت حضور علیہ السلام دی 13 سال مکے 6-7 لنگ ہے ساری تباہ کرنے لگا کہ مدینے جاؤں گے لیخرجن العز من العذاب اسی عزت والے لوگ انہاں ذلیلاں نوں کڈ جائیں توبہ اللہ دے رسول اور ساتھیوں نے ذلیل کیا آپ عزت والا بنے اسے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر دے سی انصاری سی مگر سچے مسلمان سی انہاں گلاں ساریاں سنیاں صحیح بخاری سورہ المنافقون دی تفسیر پڑھو اور بھی ہر جگہ مل جانی سورہ منافقون اتری اسری حضرت زید نے جدو سنی انہوں نے اگ لگ گئی کلمہ پڑھیا اور کتے پونک دے آ انہیں آ کے آخیا اللہ دے رسول عبداللہ کیا حال کہ کتے پالے تھی انہوں کٹ جو انہوں چندے نہ حضور نے بلایا تو لوگوں کو پھر قسماں تو ہے ہی نہ ہر جھوٹے کو قرآن پاویں پانی چکا گیا لڑ کے آ گئے سارے نہیں اسی اللہ دے رسول قسم دینے توبہ توبہ اسی یہ گلاں منہ کر سکے یہ لڑکے نے جھوٹ بولے ہوں پائی جی مرضی جو مرضی عقیدے بڑائی پڑے اللہ دے رسول نے فصدقہم وکذبنی حضرت زید فرماؤں دے رسول اللہ نے انہوں نے سچا کرتا مینوں جھوٹا کر کہ تو جھوٹ بولیا یہ سچے اتنا غم ہویا مینوں کہ ساری عمر انہاں غم نہیں ہوا میں صحیح رپورٹ دیتی کہ پلے میرے آ پیا مگر قرآن سے نہیں چپ رہ سکتا اللہ سب کچھ جانتا اللہ نے قرآن اتاریا پھر اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ دے رسول جب تیرے کو آؤندے تے قسماں کھاندے کہ تو اللہ دا رسول ہے واللہ یشهد واللہ یعلم انک رسول اللہ نو ہی پتہ تو دا رسول ہے واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون مگر اللہ تیرے سامنے گواہی دیندا کہ جھوٹ بول دے اے تینوں رسول نہیں مندے رسول تو ہےگا جھوٹ آندے تینوں رسول من تے قسماں انہوں نے آڑ بنایا جدوں جانتے بندی قسماں کھان دے اتخذوا ایمانہم جنہ قسماں انہوں نے ٹال بنا لیا کفر بکتے رہندے جدوں شامت آندی قسماں کھان پھر حضور علیہ السلام نے نالے کان کھچے ہو دے اے تھوڑے جے پیار نہ جناب آخیا یا ذل الزنین او کنواں رب نے تینوں سچا کیتا واقعی تو ٹھیک نہیں کر قرآن نے گل مکائی مگر عبداللہ تک لاتی اگر وہ شوشا چل جاندہ مہاجر انصار آپس لڑ مردے رسولہ دی محنت برباد نہ ہو جائے قرآن نے سب کو اس تو بیان کیتا جڑے انہاں نوں ولیجہ ایک جگہ ولیجہ دا لفظ ہوندا کہ اپنے معاملے جڑے داخل کر لی واڑ لیندے کہ کافراں نوں بلاؤ اتوں آ جائے کچھ مشورہ دینا امریکہ چو کسی روس چوں فرمایا نہ مرادو سورہ توبہ چ ولیجہ اور بتانا جڑا سورہ آل عمران سے یہ انہوں اپنے ہمراز کیوں بناؤندے اپنی بھیدیاں گلاں کیوں دسدے جی اللہ پاک فرمایا جڑا انہاں دے منہاں چوں کدی نکل جاندا نا اوباما نے آ کہتا فلاں وہ جاندا بے بسی نکل گیا ہاں بش نے کہتا سلیبی جا اللہ آندا جو یہ دلاں چ نہ چھپایا ہے توبہ توبہ تھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ کیویں ہر ویلے آگے سڑدے اور دنیا وڑدے اپنے آپ کو چپ جاؤ مسلمان تسی انہاں دی گل منتے مگر قرآن مجید دی انہاں تمبیاں انہاں ساریاں گلاں دے باوجود اسی منتے کوئی نہیں نتیجہ ہے اسی ملکاں دے ملک برباد کر سلطنت عثمانیہ کڈی سی چلو پوری صحیح اسلامی حکومت جی ہے سی نہیں مگر جھنڈا دیکھ سی نا ترکی دے اندر خلیفۃ المسلمین سی سارے مسلمان ملکوں دی گل سنتے سی کافر کم دے سی عثمانی خلیفے نے جہاد دا اعلان کرتا نا تو مسلمانوں کافر سانو تنگ کرے اٹھ کھڑے ہو تو تباہی ہو جائے کیویں وچوں ہی اپنے خرید لے مصطفیٰ کمال پاسے انجمنا بناتیاں نوجوانوں دیاں انہاں نوں پیسہ دتا وہ جڑا ہوراں یہودیاں نوں چک دتا تسی اندازہ کرو کہ خلیفہ غیر گزری حال سی کڈا اچھا سی بے یہودی غیر انہاں کیا بلینک چیک لکھ دے تے جنی رقم لکھنی ہے سانوں تو اس فلسطین تے خطہ دے دے اتنے سارا ملک بنا دے تو خلیفۃ المسلمین نے آخیا میں اپنے وڈیاں دی سینکڑے سال دی جڑی عزت ہے انہوں دا منہ کالا کرنا پیسے دی خاطر مسلمانوں دا ایک علاقہ تمہیں دے دیں انہوں نے آخیا تو یہ خمیازہ پک دے کہہ کے آئے کہ تو خمیازہ پک دے اپنے فوج تو بندے نال جوڑ رہے اور وقت آیا وہ یہودی مڑ کے خلیفے دے مال گیا کر دفتر چھڈ حکومت تینوں قید کر لیا گیا جناب انہیں یہودیاں نے قید کی کہہ لگے ہوں مزہ آیا
کی کھٹیا پیسے انہیں آخیا جو مرضی کیا اور جزیرے بیچارہ برے حال قید کرتا گیا اس تو یہاں دیا گلاں تسی منتے جے اور اپنے پچھلے پاسے نہیں وہدے کہ مسلمانوں نے کرنے کی ہے یہ نبی علیہ السلام کے زمانے بعد نہیں آئے ہوں کی ہے نا بعد اس تو خدا کا نام منو یہو جی کشمکش کہ دیوبندی پاکستان کے دشمن سی فلاں پاکستان کا دشمن میں ہر گروہ کا وکھا دوں گا بھی سب دے کچھ عالم جڑے وہ خلاف بھی سی تے کچھ جڑے ساتھی بھی یقین جانو اللہ جانتا ہے کہ حضرت مولانا شریف تھانوی اور ان کے خلیفے نہ ہوندے تے نہ آسام سانو ملتا نہ سرحد ملتا سرحد جڑا سرحدی گاندھی کا سی عبد الغفار خان ولی خان انہوں سرحدی گاندھی آتے سرخ پول اور ایک کانگریس کے بہت بڑے سمجھو دستوبازو آدھے یہ خطاب کبھی پاکستان نہ مل سکتا پھر وہ کہ جس قائد اعظم نے کہا بھائی یہ انگریز بے ایمان نے کہتا اتنے ریفرینڈم کرانا اتنے کے لوگوں پوچھنا کدھر رہنا چاہتے تو پھر یہ سارے بزرگ جڑے سی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سب نو مولانا تھانوی نے کہا یہاں علاقوں گھومتا سلٹ وال گئے ادھر گئے اتنے یہاں کے مدرسے سی شاگرد سی بیچارے نے دوائی دیتی بھی ہوں نہ دھوکھا کھاؤ ایک کافر کی چال چنا آیا میں نام مسلمانوں کے سرخ پوشوں ویکو خدا کا نام انہوں نے کہتے سرٹ بھی جڑا سی پاکستان نہ ملیا سرحد ملیا ہوں نہ شکری کر کے احسان فراموشی کر کے جہاں مرضی جیتا ویک کہ دیوبندی دشمن سے انہوں نے مار دینا طالبان بگاؤ پاکستان بجاؤ دیکھو نہ ہی کیسا پکھانڈ ہے پہلے طالبان کے بارے کون جانتا طالبان بچارے کر بھی رہ سارے پتا جب طالبان سی افغانستان سے یو این اے نے خود تسلیم کیا کہ سینکڑے سال گزر گئے کوئی پوسٹ کی کاشت نہیں سے روک سکیا اتنے افغانستان ایک سال صفائی ہوگی کوئی پوسٹ نہیں کسی نے بیجا کوئی منشیات سمگل نہیں ہوئی ایسے علاقے جتوں کی کوئی گزر نہیں سکتا اتنے دن دیہڑے عورتیں جانیا سی مسافر جانے کوئی چھیڑتا نہیں امن یہ گلیں دشمن بھی انہوں نے منتے ہیں کہ وہ پاویں مشدد سی انہیں بت بدھ کا توڑتا فلانا کہتا مگر یہ منتے ہیں کہ وہ لوگ نیک سی درویش سی انہیں کوئی لٹیا نہیں ایدا کا زمانہ جڑا سی اسی پہلا ویکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کہ لوگ عید والے دن جاندے عید الاضحیٰ قربانی جی اور کابل کا گورنر انہوں مل نہیں گیا تو آلو نال بیچارہ روٹی کھا لیا انہیں آخیا عید کا دن تھی آلو نال انہیں آخیا یار مینوں اتنا گزارا نہیں ملتا کہ میں قربانی دے سکاں کہ لوگ یہ سمجھ کے بھی گورنر ہے انہوں نے مینوں گوشت نہیں کریا ہاں پیدل سفر کر دیا صحابی نے آخیا سی فٹ پاتھ سے ویکیا پوچھا انہوں نے آخیا گورنر کابل کا جا رہا ہے لنگڑاؤں والا بیچارہ جا رہا ہے اس تو تھی جو مرضی ان کو بے ایمان آپے بچوار جو کئی ختنے تو بغیر کئی کو اسلحہ امریکی یا ہندوستان آپے منگے جے وہ دے آپ اسلحہ بدنام دیندار کے منہ سے کاغذ مل دو دیندار لاشاں ٹنگ دے فلانے دیندار ایک کام کر سکتے دیندار کسی بھی گروہ کا کبھی بھی نہیں کر سکتا اس غریب نے کام کیوں کریں تھی اپنے ایجنٹ واڑ کے انہوں نے بدنام کر دے کتنے لڑکی جنہوں کوڑے مارے جب سپریم کورٹ نے آخیا پیش کرو اج تک کی کہڑے کوڑے سی پھر آپ ایک بنا لیں گے فلم مشہور کر دیں میرا خطبہ یاد کرو جڑا کئی جمعے میں پہلے دسا قرآن کا مردے فون تو بچو افواہ پھیلاؤ والے پروپیگنڈا اور زلزلہ پیدا کر دیں لوگوں بالکل وہ ہراساں کر دیں وہ آ کے ہونے لگا 60 میل رہ گیا جی اسلام آباد کتنے 60 میل ہونا کہڑا قبضہ کر رہا انہوں نے اسلام آباد جھوٹ بولتے رہے بچے کئی مولوی ہے دوجے بازے منہ کالے مولوی بھی ہے تھی انہوں نے جانتے اخبار چاہے تو اس مولوی نے بڑی تقریر کی طالبان کے خلاف تو بعد چیک نے آخیا تھی یہ جڑا آپریشن ہے یہ بھی مخالفت کر تھی روکتے کیوں نہیں پھر کہنے کا ہم با اقتدار ہیں با اختیار نہیں حکومت ضرور ہے سارا اختیار کوئی نہیں انہوں نے آخیا یہ بے اختیار اقتدار چھڈ دیو پھر جی نہیں تاری گل نہیں چمڑے رہن کا کوئی بھی جواب نہیں ہے کرسی نہیں چھڑنی کھائی پی جانا لوگوں بے وقوف بنائی رکھنا تو اج کا خطبہ میں دعا تو ہٹ کے ذرا دیتا ہے انشاءاللہ پھر وہ مضمون قائم ہوگا یہ چونکہ ہم کہ کافر چار انہیں صاف ہے عمران نے کہ میرے نال جہاز سوار سی گورے اور بریلیوں مل کے آئے مولویوں پیسے دیں اگر آؤ جو بندیاں بھی دیں اہل حدیثاں بھی دیں شیعاں بھی دیں وچکاریاں بھیڈاں ہوں جنہوں نے کوئی نہیں ویسے ملک برباد کر دیں امت رسولہ کی برباد ہو رہی اپنا الو سیدھا کر یہو جہ غداراں نے ہمیشہ اسی طرح کی بہادر شاہ ظفر غریب آخری حکمران سے خلاف وہ کون اٹھے اپنے جڑے ہوتے سی بالکل قریب بہن والے وہ سرکاری گواہ بن گئے اور کسی برے حال نہ اس بیچارے ماریا اتوں پکڑ کے رنگون لے گیا قبر ہی نہ لبھی ہوتی جیل کے اندر ہی بیچارہ مکھیاں پھسیا ہی مر گیا مسلمانوں کا حکمران جی وڈیا نے کئی سو سال سے راج کیتا ہے اپنی چیچی کا خمیازہ بھگتے سپین کے چین 100 سال مسلمانوں کے چنڈے لہراؤں رہے اج ہی مسجد قرب الحمراء وغیرہ دعائی دیں بھائی نہیں ترقی کوئی قوم کر سکتی
انگریز کافر خود منتے بیوداں دی صفائی، باغ، چشمے، ہیڈ بند بننے، اینا ملک ترقی کر گیا جہاں اندازہ کوئی نہیں، مگر اپنیاں نالیکیاں پارو آپس لڑائیاں کرتے رہے، کافر دن بدن ودے گئے۔ کافر دا ساتھ دے دینا فرڈیننڈ دا، اپنے بھراواں نوں مرواؤنا، وقت آیا کہ انہاں آکھیا تم ہی پھڑا چابیاں پھر ابو عبداللہ نے جب چابیاں مردیاں دتیاں اور ٹیلے تے آ کے کھڑا ہوا ویکھیا بھی یہ ملک جسے 800 سال اسی حکومت کی تھی، اج میں یہ چابیاں دے کے افریقہ نوں جا رہا، پھر رو پیا تے ماں نے آکھیا مرداں یا مقابلہ کردا یا ہن عورتاں نہ رو، جو بیڑا گھر کرنا چل رہا ہن کی جنانیاں روندا، تسی عقل کردے جا نوبت کیوں آندی؟ اس تو میں چیخ رہا تھوڑے سامنے کہ خدا دا نام منو، جو ملا آکھے نا وہابی سنی شیعہ بریلی دوجے او دا منہ بند کر دے، او دی زبان کٹ دیو، یہ بکتے ہونے نہ گلا دا امت نو بچاؤ، رسول اللہ دا نام دنیا چ باقی رہے، ماذ حکم نسبت ملتین، اسی اگر ایک امت چاہتے نہ موجودی پاروں نہ تھانوی پاروں نہ احمد رضا پاروں، اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پاروں، ماذ حکم نسبت ملتین، اسی ملت چاہتے سانوں کو پوچھتا سی کہ نہ لینے، اسی آنے یار اللہ دے حبیب پاک محمد رسول اللہ دے ادنا غلام ہے، اس طرح ایک دوسرے تو ٹوٹ نہیں سکتے حضور دے رشتے پاروں، ورنہ آپ اپنا لچ چلنا شروع کرو گے سارے مارے جاؤ گے، باری باری سارے مرو گے، اخیر نوبت آنی جڑی کلیلہ اور جمنا حکایت دے پیرائے آدمی نے سمجھائی بے بیل سی دو جنگل چ رہندے سی، شیر حملہ کرنا چاہتا مگر دونوں اپنی پشت جوڑ لیں، دونوں پچھوں پچھا جوڑ لیں جی، سنگ سدھے کر دیں، شیر دی پیش نہیں چاہتے، انہیں چال چلی بنا پھوٹ پاؤنی چاہیے۔ ایک دن دوروں ایک نو کلیاں ویکیا گا یار اینی اتنے گاہ ہے، اینا کھان پین کا سامان تو کلا کھا پی، یہ تو اتنے کہنوں اپنے نہ رکھیا، تو کلا موجہ مانیا کہ ہٹ جائے جناب، گل وہ آ گیا، جدو شیر آیا دوجے نے پیچھا جوڑنا چاہے نے نہیں پیچھا جوڑیا، جڑیا ہی نہیں نال، وہ کھا گیا انہوں۔ اگلے دن یہ واری آ گئی، پھر جدو پھر لگا یہ کھان تو پھر انہیں آخیا یار مینوں ایک چیخ مار لین دے، چیخ مار کے انہیں آخیا میں اس دن ہی کھادا گیا جس دن میرا برا کھادا گیا، میں اپنی بیوقوفی نے مر سے اس دن ہی گیا سی، میری عقل نے کام نہ کیتا، انہوں جس دن مروایا سی موت تے اپنی میں اس دن خرید لی سی۔ اس تو رب دا نام منو، اسلام دا نام جڑا ماڑا چنگا لے کے زمین تے لوگ پھر دے بھی اللہ دے رسول دا کلمہ روے، ہم تو دیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ساڈے جین دا اور کی مقصد ہے، اسی اس امت نو کیوں امت مسلمان ہے کہ اللہ دا اور اللہ دے رسول دا کلمہ دنیا دے رہے، اس تو جڑے لوگ یہ کوشش کرتے انہوں دا ساتھ دیو، جڑے انہوں تباہ کرنا چاہتے انہوں تو توبہ کرو کہ تسی یہ رہی سی امت بھی برباد کر دینا چاہیے۔ معمار حرم باز با تعمیر حرم خیز، اقبال انداز جہان تباہ ہو گیا ہے، تو ہی امت مسلمہ حرم بنایا سی، دین تیرے پر دنیا میں مڑ کے اٹھ کھڑی، گلی گلی محلے قوم جا اور لوگوں نے کہا اس دین وال موڑیا جڑا اللہ دے رسول نے دیتا تھی، وہ جی تہاڈی دنیا دی عزت ہے تسی آخرت دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ عزیزو دوستو، قرآن مجید اعلان کردہ بھی اس وقت تو پہلا کہ موت دا فرشتہ آ جائے تو پھر تسی افسوس کرو بے اللہ تھوڑا جا وقت ہور دے دے، اسی خیرات کریں گے، نیکیاں کریں گے، فاصدق واکم من الصالحین، ہون بہت کچھ چرے راج دیاں گے تو پھر نیکیاں اللہ پاک فرمائے ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، جب وقت ہی مقرر آ گیا پھر مہلت کہن دینی، ایک منٹ بھی نہیں تمہیں ملنا، اس تو جو کرنا ہون کر لو۔ تو اپیلاں چو دو اپیلاں اکٹھیاں کر رہے ہیں، حالانکہ الگ ہونیاں چاہیے، ایک تے مسکین بیوہ عورت ہے، حاجی صاحب انہوں جان دینا تے گوان کی رہ کے گئی، کئی دیر تو آ رہی، بچی دی شادی کرنا چاہوں سر تے باپ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس بچی دی مدد کرو، اللہ قبول فرمائے، یہ جہ موقع سے دل کھول کے دے دیا کرو، جو مال ہے تو اتنے رہ جانا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔
ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਾ ਮਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਵੰਦ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪੱਲੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ تو اللہ توفیق دے بھی کرو۔ اور دوسرا بچہ اتنے موجود ہے، ہاتھ ہے نہیں وہ بیچارے دے بالکل معذور ہے، کہیں کنے جمعیاں تو لٹکتا ہوں جن ہونے حالت ہے وہ بچوں کا دودھ ہی اس بند کرتا، کیونکہ پیسے ہی نہیں دے سکتا، دودھ ہی نہیں کہا دودھ دینا۔ اور اج دا وعدہ اگر تو شام تک 2500 نہ دیتا تو تینوں رسے نہ بن لینا۔ اس تو میں مجبور ہو گیا بھی اس غریب لی بھی تمہیں آکھاں جہد بھی ہمت ہے، اگر وہ رہدا بھی دے سکتا کوئی 2500 تو کوئی رقم ہی نہیں، یہ بھی دے دیو۔ اس غریب نو بند تو آزاد کراؤنا، قید تو بچاؤنا، کہ وہ مسکین بیچارہ جہے ہاتھ ہی لولے ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ ہی پلا سکے۔ حافظ صاحب بھی میرے کو آئے بیٹھے، انہوں کا بھی رسالہ مروں نے پھر اپیل کرنی ہونا میں کریے تو زیادتی ہے۔ اے رسالہ حافظ سرور صاحب کے مدرسے کا واقعات تو ماہ نامہ قاسم رحم بہت دین کا کام کر رہا ہے، میں ہی انہوں کا شروع تو تعارف کرایا سی۔ ایک ایسا مدرسہ قائم ہوا جتنے جدید بھی سائنس کمپیوٹر وغیرہ سارے فوج کے بڑے بڑے افسر سی، اتنے ہی حفظ کیا قرآن چھڈ کے ادھر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ انہوں نے بھی تعاون کرا کرو، رابطہ کرو، یہ رسالہ بھی لاؤ، اور پھر وہ ویخ کے بھی مدرسہ ہوا کرتا خود فنڈ لاؤ، زیادہ امداد کرو تو انشاءاللہ ایک جمعہ بھی انہوں نہیں ہونا ہونے جڑا نہ کہ اس معذور بچے لی اور اس بی بی نے امداد کر دیو، اللہ قبول فرمائے، اجر عظیم۔ ہر ایک اعلان آخر چاہیے وہ مسجد کی انشاءاللہ نماز تو بعد اگر مہمان آئے یا کچھ ہٹ کے نکاح ہونا، خطبہ نکاح میں انشاءاللہ پڑھوں گا، اپنے ہی ساتھی یا دیندار لوگ ہے انہوں کا مطالبہ ہے بھی اسی مسجد چاہتے ہیں نکاح، ارے اب کسی نماز دے نال چاہتے ہیں جڑے نمازی بھی دعا شریک ہون، بڑا مبارک جذبہ، بڑی نیک گل ہے کہ یہو جی تقریب جڑی وہ برکت دی دعا ہوئے، اللہ معاملہ ذرا اچھے طریقے نہ پوری زندگی نبھاوے تو نماز پڑھ کے سنتاں تو فارغ ہو کے انشاءاللہ وہ بھی مرحلہ طے کرنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے اہل اسلام تے رحم فرمائے اور عالم اسلام نو دوبارہ اللہ دے دین دی طرف پلٹن دی توفیق دے، کہ خالی نام دے مسلمان نہ ہون اور نہ صحیح معنی مسلمان بن جڑے اللہ دے رسول نے بنائے سی، پھر دنیا چ بھی عزت انہاں دی تے آخرت بھی انہاں دی، اللہ توفیق دے تے تعاون ہی پوری طرح کرو۔ حافظ صاحب نہ مل کے انہاں دا ادارہ ویکھ کے نا مستقل یہ نہیں بیا میں مسجد دی اپیل ہے کوئی شاہ نہیں، 5-7 ہزار وہ کی ہے وہ ویکھو، تہاڈا اپنا دل منوں گا بھی یار ایسے انہاں ہزاراں دی ضرورت ہے، تعاون کرو انہاں، اے مسکین اور بیوہ دی امداد کرو، اللہ قبول فرمائے، اجر دے تہاڈے مال و اولاد برکت دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعلی وجل واکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره